السلام علیکم پیارے بچوں، آپ نے نظم اچھے سے یاد کر لی، محنت کی عظمت، اور اس کا میں نے مضمون بھی سینڈ کر دیا تھا۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ محنت کی عظمت سے کام لیتے ہوئے اس مضمون کو زبانی یاد کرنا ہے۔ اس کو چاہے 4 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، ایک دفعہ پھر اس کو لکھیں، پھر دیکھیں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ملائیں اور ایک دفعہ پھر لکھیں۔ یہی محنت کی عظمت ہے کہ آپ نے اس کو زبانی لکھ کے مجھے دکھانا ہے۔ تو یہ بیشک آج شام مجھے 8 بجے تک بھیج دیں یا ہفتے والے دن 8 بجے تک۔ اس کے بعد جس بچے نے بھیجا تو اس کے پھر ٹیسٹ میں 0 نمبر ہے، اس کی میں غیر حاضری لگاؤں گی۔ آپ نے ہفتے کی شام 8 بجے تک خود سے یہ زبانی یاد کر کے خود سے یہ مضمون مجھے بھیجنا ہے۔ تو آج ہم اگلے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں، اگلے سبق کا، جس کا نام ہے ماں کے بے حد فرما بردار۔ یہ سچا واقعہ ہے اور ایک بزرگ بہت مشہور اسلامی تاریخ میں گزرے بایزید بسطامی ان کا ہے، ان کے زندگی کے بارے میں ہے۔ یہ سچا واقعہ ہے اور اس سے سبق حاصل کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے والدین کا کہنا مانیں، اپنے اساتذہ کا کہنا مانیں، اپنے بڑوں کا اور بزرگوں کا کہنا مانیں۔ اور یہ آخری سبق ہے، پھر دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ اسکول کھل جائیں تاکہ ہم آپ کو پڑھا سکیں سامنے بیٹھ کے۔ تو دیکھیں، ماں کے بے حد فرما بردار سبق کھولے۔ ماں کے دل سے نکلنے والی دعا ضرور قبولیت کی معراج کو پہنچتی ہے۔ معراج کس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نبی کریم گئے تھے تو اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو جب ماں دل سے دعا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ قبولیت کی معراج کا کیا مطلب ہے کہ ایک تو اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے اور دوسرے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ کیسے، یہ جاننے کے لیے سبق کا مطالعہ کیجیے۔ سبق کی بلند خوانی باری باری بھرپور تاثرات اور درست تلفظ کے ساتھ کیجیے۔ تلفظ، لب و لہجہ۔ حضرت بایزید بسطامی ایک بہت بڑے عالم اور بلند مرتبہ رکھنے والے ایک بزرگ تھے۔ بلند مرتبہ، اعلیٰ مقام۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بلند مقام اور علم جو مجھے حاصل ہوا میری ماں کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ ثمر کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے؟ بدلہ یا پھل۔ ثمر کس کو کہتے ہیں؟ پھل یا بدلہ۔ پہلے بھی آپ کو کل کے چیپٹر میں بھی سمجھایا ہے کہ میری ماں نے جو میرے لیے دعائیں کی اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دین و دنیا میں اتنا علم دیا، اتنی شہرت دی۔ حضرت بایزید بسطامی کا اصلی نام طیفور تھا، جو ان کا خاندانی نام تھا، یہ ان کے بزرگوں کا دیا ہوا نام تھا۔ اصلی نام ان کا طیفور تھا۔ آپ نے نہایت کم عمری سے، یعنی کہ کم عمری سے، نوعمری سے ہی علم حاصل کرنے کا آغاز کر دیا تھا۔ بہت چھوٹے سے تھے تو علم حاصل کرنے لگ گئے اور نہایت توجہ کے ساتھ علم حاصل کرتے تھے۔ اس زمانے میں دینی تعلیم کے ساتھ ہی علم کا آغاز ہوتا تھا۔ ایک دن قرآن کی اس آیت نے انہیں بہت متاثر کیا۔ قرآن شریف کی یہ آیت پڑھ رہے تھے تو بہت متاثر ہوئے۔ ہماری طرح نہیں کہ پڑھ کے سرسری آگے چلے گئے، نہ غور کیا، نہ کانوں میں اتارا، نہ دل میں اتارا۔ کیا تھا؟ ہم نے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ ماں اولاد کے لیے بے شمار تکالیف اٹھاتی ہے، بے شمار کے ان گنت، ہم انہیں گن ہی نہیں سکتے، بے پناہ، اور صرف 2.5 سال تک اسے اپنا خون جگر پلاتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے بھی ماں کے خون سے، اور بعد میں جب وہ اس کو اپنا دودھ پلاتی ہے تو وہ بھی ماں اپنے خون سے اپنی ہڈیاں کمزور کر کے اپنے بچے کو بڑا کرتی ہے۔ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو حکم دیا اپنے نام کے ساتھ۔ انہوں نے والدین کی بڑائی اور عظمت اس سے ثابت ہو جاتی ہے کہ کیا کہا؟ اللہ نے کہا میرا حکم مانو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، سلامت ہاتھ پاؤں دیے، ٹھکانہ، چھت، کھانا، سب کچھ دیا۔ مت بھولو کہ آخر کار تمہیں لوٹ کر میری طرف ہی آنا ہے۔ آخری آیت میں انسان کو ایک جھٹکا دیا گیا ہے کہ اگر اس رستے سے تم گمراہ ہو گئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے یا والدین کی نافرمانی سے، تو اس کو نہ بھلا دینا کہ
اب واپسی تو تمہاری میری طرف ہی ہے، پھر جو کچھ ہوگا تو وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہ الاحقاف کیا ہے؟ ایک سورت کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت بایزید بسطامی نے اپنی ماں سے کہا کہ آیت جو میں نے آج سیکھی ہے اس سے مجھے اللہ تعالیٰ اور آپ کی اطاعت کا سبق ملتا ہے۔ وہ کتنے سمجھدار بچے تھے، نہ صرف اس آیت کو پڑھا، یاد کیا اور کیا کہا کہ مجھے اس سے سبق ملا کہ اپنے اللہ تعالیٰ کا ہر کہا بجا لاؤں اور آپ کی اطاعت کا، آپ کا فرما بردار بنوں۔ ماں کو کیا کہا؟ اور آپ کی اطاعت کا سبق ملتا ہے، تو میں سارا وقت آپ کی خدمت کروں یا آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ہر وقت اللہ کی عبادت کروں۔ اتنی بلندی پر تھے، اتنی چھوٹی عمر میں ہی، تو اس بچے نے اتنی بڑی بات کہی کہ ماں کو کہا آپ مجھے حکم دیں کہ میں سارا دن آپ کی خدمت کیا کروں یا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کروں۔ والدہ نے کہا تم مجھے چھوڑو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ دیکھیں ایسے بچے کے والدین بھی اچھے تھے، بہت اعلیٰ رتبہ پہ تھی ان کی والدہ۔ انہوں نے کیا کہا؟ خود غرضی نہیں دکھائی، انہوں نے کہا تم مجھے چھوڑ دو، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ ان کو پتہ تھا کہ جو بندہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے وہ ماں باپ کے حقوق بھی دھیان میں رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس پہ خاص فضل و کرم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ تم مجھے چھوڑو، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا۔ کس نے؟ حضرت بایزید بسطامی نے خود کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا، پیش کر دیا، اپنے آپ کو مکمل طور پر دینی تعلیم اور عبادات میں لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لانے میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ احکامات حکم کی جمع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی کہا کہ نماز، روزہ، یہ چیزوں کے علاوہ رستے سے کسی چیز کی تکلیف دینے والی کو دور کرو، غریبوں کی مدد کرو، جس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لا سکتے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لانے میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ یہ بہت بڑے الفاظ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات نہیں ہیں، کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کو بجا لانے میں کوئی کمی نہ چھوڑی، لیکن والدہ کی خدمت میں بھی کوئی غفلت نہ برتی۔ دیکھیں ساتھ ساتھ وہ اپنی والدہ کی خدمت میں بھی کوئی لاپرواہی نہیں برت رہے تھے، غفلت نہ برتی، کوئی لاپرواہی نہیں کی۔ ساتھ ساتھ جو کام ماں کہتی تھی، اٹھ کے ماں کو پانی پکڑا دینا، کوئی کھانے پینے کی چیز لا دینا، کوئی کام گھر کا کروا دینا، اس زمانے میں تو پانی بھی کہیں باہر سے بھر کے لاتے ہوں گے، تو والدہ کی خدمت میں کوئی غفلت نہ برتی، لاپرواہی نہ کی۔ والدہ کی چھوٹی سی خواہش کو بھی ایک حکم سمجھ کر پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ والدہ کوئی چھوٹی سی کام بھی کہہ دیتی، چھوٹی سی بھی ان کی کوئی خواہش ہوتی کہ تم یہ کرو، تم یہ تعلیم ہی حاصل کر لو، تم یہاں سے یہ چیز لے آؤ، یہ کام کر دو، تو وہ کیا کرتے کہ اس کو اپنا فرض سمجھ کے پورا کرتے، ایک حکم سمجھ کر پورا کرنے کی کوشش کرتے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے بھی اتنے ہی فرما بردار ہوں۔ 17 سال کی عمر میں آپ نے علم و فضل کی وجہ سے بہت بلند مرتبہ حاصل کر لیا۔ 17 سال بہت کم عمر ہے بیٹا۔ 17 سال کا مطلب ہے کہ جو بچے آج کل کالج میں جاتے ہیں ان کا پہلا سال ہوتا ہے، وہ 17 سال کے ہوتے ہیں، زیادہ تر ان سے بڑے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ بہت اچھے سے پڑھیں، 16 سال کی عمر میں میٹرک کر لیں اور پھر 17 سال کی عمر میں فرسٹ ایئر میں جائیں تو کتنے کھلنڈرے ہیں، کتنے لاپرواہ ہیں، بلکہ انتہائی آج کل تو بچے بدتمیزی کی حد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کر لیا تھا؟ آپ نے اپنے علم و فضل کی وجہ سے بہت بلند مرتبہ حاصل کر لیا تھا۔ شہر میں ان کی اپنے علم اور فضل کی بدولت، نیکی کی بدولت، علم و فضل، علم اور نیکی کی بدولت، فضیلت، ایک روشنی پھوٹ رہی تھی ان سے۔ لوگ ان سے اپنے سوالات پوچھنے آتے، ان کا ایک بہت بڑا نام ہو گیا تھا۔ صرف 17 سال کی عمر میں کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی کم عمری میں یہ مرتبہ کیسے حاصل کیا؟ دیکھیے لوگوں کی تو عمریں گزر جاتی ہیں،
60 70 سال کی عمر میں جا کے ان کو کوئی مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ یہ بھی کوئی نیکی والے بزرگ ہیں۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی کم عمری میں یہ اتنا بڑا مرتبہ کیسے حاصل کر لیا؟ آپ نے جواب دیا، مجھے میری والدہ کی دعا نے عظمت بخشی ہے۔ سبحان اللہ، کہ میری والدہ نے میرے لیے دعا کی تھی جس نے مجھے یہ بڑائی بخشی۔ عظمت، عظیم ہونا، بڑائی ہونا، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے، عظمت کی بات ہے، یہ بہت بڑی بڑائی ہے کہ میری والدہ کی دعا نے مجھے یہ عظمت بخشی ہے، یہ بڑائی دی ہے۔ اور اپنے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ بیان کیا، اور پھر آپ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ کیا تھا، کیوں والدہ نے ان کو دل سے اتنی بڑی دعا دی کہ وہ دین و دنیا میں اتنے مقبول ہو کر رہ گئے کہ اللہ نے ان کے ساتھ، اللہ کے فضل کے بغیر کوئی بھی بندہ نہ مشہور ہوتا ہے نہ معروف ہوتا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے۔ تو والدہ نے اتنی خوش ہو کر کیا دعا دی کہ وہ دین و دنیا میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ہم کل پڑھیں گے، آج جمعہ کا دن ہے، تو آج کے دن کے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ میں خود کام دے رہی ہوں تاکہ آپ بھی میرا کہنا مانیں۔ ایک استاد کی عزت بھی والدین کے برابر ہی ہوتی ہے۔ جو کہا جاتا ہے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال نہ دیا کریں۔ اور آپ بھی دین و دنیا میں عظمت چاہتے ہیں تو کسی بڑے کا کہنا ماننا سیکھ لیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کاپی کر کے یہ مضمون مجھے لکھ کے دکھا دیں کہ محنت کی عظمت۔ جب میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے یہاں سے میرے والا پڑھنا ہے، اچھی طرح سے سننا ہے، اس کو لکھنا ہے، اس کے بعد زبانی یاد کرنا ہے، 4-5 دفعہ اس کو چلتے ہوئے بولیں، اس کے بعد ایک دفعہ کاپی پہ لکھیں، پھر ملا کے دیکھیں کہ آپ سے کیسے لکھا جاتا ہے، پھر ایک دفعہ فائنلی آپ نے اوپر لکھنا ہے ٹیسٹ محنت کی عظمت۔ اور آپ نے کل کا دن اور پرسوں کا دن 8 بجے تک ہے، ہفتے والے دن۔ اب میں بار بار کہہ رہی ہوں، آج بھی مجھے بچوں کا کام 10 بجے تک آیا ہوتا ہے، تو بیٹا ہم نے بھی کہیں جانا آنا ہوتا ہے، کوئی ایک چھٹی ہماری بھی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ نہ کیا کریں، جو دن آپ کا نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو ایک دن فالتو دے رہی ہوں۔ جمعے کا کام جمعے والے دن چیک ہوتا ہے، لیکن میں نے کہا کہ چلیں آپ زبانی یاد کریں اور آپ مجھے ہفتے والے دن 8 بجے تک سب بچوں کے ٹیسٹ پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد کسی کا آیا تو اس کا 0 نمبر ہے، بلکہ میں گھر اس کے فون کر کے اس کے پیرنٹس کو بتاؤں گی کہ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے بچے، اللہ حافظ۔ اس کو پڑھ رکھیے گا، اس کا اگلا حصہ ہم منڈے کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس ٹیسٹ کی اچھی سے تیاری کر لیجئے گا، اور جمعہ کے واجبات بھی ادا کریں۔ آپ کو پتہ ہے نا جمعے والے دن کیا کرتے ہیں، اچھے سے نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، ناخن تراشتے ہیں، پاؤں کے، ہاتھوں کے، کسی کے بال گندے بڑے ہوئے ہیں تو جا کے پہلے بال کٹوائیں نہانے سے پہلے، پھر آ کے ناخن کاٹیں، نہائیں، آپ صاف اور اچھے کپڑے پہنیں، تھوڑی سی خوشبو لگائیں، اپنے والدین سے کہیں کہ تھوڑا سا صدقہ دے دیں، کوئی بھی چیز صدقہ ہوتی ہے، کوئی گھر میں کام کرنے والا آتا ہے اس کو کوئی تھوڑا سا کھانا دے دیں، کوئی تھوڑے سے پیسے، کوئی ہمسائے میں کسی کو کوئی چیز بانٹ دیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑی چیز صدقہ کرنی ہے، تھوڑی بہت نیکی، رستے میں کوئی کانٹے دار چیز ہی ہٹا دینا جس سے کوئی ٹھوکر کھا کے نہ گرے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور کچھ نہیں تو خوش اخلاقی سے کسی کو سلام کر دینا، یا مسجد میں کسی کے لیے تھوڑی سی جگہ بنا دینا بھی صدقہ ہوتا ہے۔ تو اللہ آپ کو نیکی پر ثابت قدم رکھے اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔ بلکہ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔